حضرت علامہ خالد محمود صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. علامہ خالد محمود صاحب. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو، کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو. آج کا یہ اجلاس تعزیت کا اجلاس نہیں، تجدید عہد کا اجلاس ہے. صحابہ نے تعزیت کے نام پر اجلاس منعقد نہ کیے. آج جو تجدید عہد ہو رہی ہے کہ مولانا ضیاء القاسمی نے جس لائن پر زندگی بسر کی اس کے لیے ہم آئندہ کام کرتے رہیں گے، تو یہ تجدید عہد ہے، گو عنوان تعزیت ہے. مولانا ضیاء القاسمی جب قاسم العلوم ملتان میں پڑھتے تھے اس وقت سے، بلکہ داخلہ لینے سے پہلے سے میرے ان کے ساتھ بہت قریب کے روابط رہے. اور قاسم العلوم سے فارغ ہونے کے بعد جبکہ مساجد کو خطیبوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی خطیب ملے، یہ مولانا کی علم دوستی تھی کہ وہ قاسم العلوم سے فراغت کے بعد جب میں سیالکوٹ میں مرے کالج میں پڑھاتا تھا اس وقت صرف میری رفاقت کے لیے انہوں نے 2 سال سیالکوٹ میں گزارے. اس سے میرے دل میں ان کی قدر پیدا ہوئی کہ علم کی اتنی پیاس تھی اور حق بیان کرنے کے لیے مواقع کی اتنی تلاش تھی کہ انہوں نے پورے زندگی کے 2 سال سیالکوٹ میں گزارے. اور میں ایک آخری واقعہ یہ گزارش کروں گا کہ آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی بات ہے. برطانیہ میں اہل بدعت کی ایک یلغار تھی اور شیفیلڈ کے مقام پر ایک مناظرہ طے پا گیا. اس وقت میرے ساتھ علماء تھے، لیکن کسی نے ہمت کے ساتھ مجھے یہ حوصلہ نہ دیا کہ میں صدارت کے لیے تیار ہوں. مناظرہ مجھے کرنا تھا اور یہ الحمدللہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. گھڑی کا ٹائم دیکھ لیا اور بات کہہ دی، لیکن اس پر کنٹرول کرنا اور حالات کی نبض پر ہاتھ رکھنا، اس کے لیے جاندار صدر کی ضرورت تھی. وہاں کے مقیم 1500 علماء یہ جرت نہیں کرتے تھے کہ آئیں. مولانا ضیاء القاسمی وہاں گئے ہوئے تھے، کیونکہ کچھ دنوں انہیں مجھے سے پڑھنے کا بھی موقع ملا تو میرا ان پر حق تھا. میں نے کہا مولانا آج فیصل آباد کی جرت کو شیفیلڈ کی زمین دیکھنا چاہتی ہے. مولانا نے کہا اسی طرح کہ میں حاضر ہوں. اور پھر جب شیفیلڈ میں میدان لگا تو میں آپ سے یہ بات کہتے ہیں خوشی محسوس کرتا ہوں، 18 سال ہو گئے اس کے بعد سے اب تک. میں ابھی 1 ہفتہ پہلے انگلینڈ سے آ رہا ہوں، اب تک اہل بدعت کو پھر للکارنے کی ضرورت نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقسیم ملک کے بعد، پاکستان بننے کے بعد علماء حق کو سب سے زیادہ برا کہاں کہا گیا، کہاں محنت کی گئی؟ آپ کسی شہر میں. پورے پاکستان کے اشاروں پر نظر کریں تو اور تاریخی تجزیہ کریں، علماء دیوبند کے خلاف، علماء حق کے خلاف کسی شہر میں اتنی بدتمیزی نہ کی گئی جتنی ان کو گالیاں اس شہر میں دی گئی. میں نے جب کبھی کہا گیا آنا رہا جاتے رہے تو میں نے یہاں کے بعض بڑے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، تو زیادہ نے یہی جواب دیا کہ بدعت کے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس وقت
مولانا ضیاء القاسمی بالکل بچے تھے، ابھی پڑھ رہے تھے، لیکن ادھر وہ نقشہ ہو رہا تھا اور مولانا ضیاء القاسمی کا اس شہر میں وجود اس فتنے کے پیش نظر میری نظر میں اللہ کا انتخاب تھا۔ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ ویسے ہمارا عقیدہ ہے یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں، یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، ہے رواں عدم کو یہ کارواں، چلے جاتے ہیں سب کشاں کشاں، چلے جا رہے ہیں دواں دواں، کوئی قید پیر و جوان نہیں۔ آپ یہاں مولانا ضیاء القاسمی کو ایک بزرگ کی حیثیت میں خراج تحسین ادا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے مقابلے میں سمجھتے تھے کہ ہماری باری پہلے آئے گی اور یہ ہمارے سامنے یہ نوجوان ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن کیا کہیں، انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، وہ چاہے جہاں رکھے۔ چلے جاتے ہیں سب کشاں کشاں، کوئی قید پیر و جوان نہیں۔ جس شخص نے توحید و سنت کے لیے اتنی محنت کی، اس کی دعا بھی یہ تھی کہ یا اللہ مجھے سنت عمر نصیب فرما۔ مولانا مرحوم کب ان کی وفات ہوئی؟ میں تو ابھی اس آج شہر ایک ہفتہ پہلے انگلینڈ سے آیا تھا، تو میں نے کہا کہ اخبارات وہاں جو پہنچتے رہے، مولانا محمد امین اکاڑوی کی وفات ہو گئی، مولانا عبدالشکور ترمذی کی ہو گئی، مولانا لقمان علی پوری کی ہو گئی، فلاں ایک فہرست کی فہرست، اسی فہرست میں جب مولانا ضیاء القاسمی کا نام آیا تو میں نے کہا، بے ساختہ دل سے بات نکلی کہ رہا بھی علماء کے قافلے میں اور گیا بھی قافلے میں، رہا بھی قافلے میں اور گیا بھی۔ آج مختلف مکاتب فکر اپنی اپنی جماعتوں میں اہل حق جس جس حلقے میں کام کر رہے ہیں، آج کا یہ اجتماع بتاتا ہے کہ حاضری سب کی ہے۔ سو مولانا ضیاء القاسمی کی زندگی ایک منفرد زندگی نہیں کہ قافلے سے ہٹ کر وہ قافلے کے ساتھ چلے، اور آج یہ سارا قافلہ اشکبار۔ عمر کی سایہ مسلسل کارگر ہوتی گئی، زندگی لحظہ بلحظہ مختصر ہوتی گئی، سانس کے پردے پہ یوں بجتا رہا ساز حیات، موت کے قدموں کی آہٹ تیز تر ہوتی گئی۔